بسلسلہ ختم چہلم رانا محمد اقبال مرحوم جامعہ مسجد غوثیہ رضویہ رانا برادران رانا ارشاد علی اور رانا مدثر علی کیلانی صاحب و جتنے علماء دین تشریف لائن برادر محترم صاحبزادہ پیر سید محمد سجاد حیدر شاہ صاحب بخاری کیلانی مجددی الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام عزیزان محترم اہل اسلام علماء کرام کی موجودگی انہاں دا الگ الگ تعارف ضرورت نہیں ایک ہی بات کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت امیر معاویہ روایت فرما من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، میرے حضور فرما دین اللہ جس نو سرداری دین دا ارادہ کردا ہے، من یرد اللہ بہ خیرا، اللہ جس کو خیر دینے کا، خیر سے مراد سرداری لے رہا، اللہ جس کو سردار بنانا چاہے اسے دین کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ آج کل میرے خیال دے مطابق مدارس دے اندر تعلیم ہوندی ہے جس شعبے وچ مزید کم کرن دی ضرورت ہے، وہ ہے تعلیم دے نال تربیت، ایسی تربیت جدے نال اخلاص اور اخلاق پیدا ہو جائے، اخلاص یاد رکھو علماء کرام نو اگر اے تربیت مل جائے کہ للہیت اور اخلاص انہاں دے دماغ دے اندر بیٹھ جائے تو باقی سارے کام خود بخود سیدھے ہوتے جاندے۔ میرے نزدیک خلوص دین واسطے تمام علماء واسطے لازم ہے اور صلاحیتاں دے اندر نکھار پیدا کرتا ہے۔ جو میں observe کیتا ہے، جو میں سمجھیا ہے، جو میں پڑھیا ہے، جتنا کو میں یہ سمجھیا ہے کہ اگر علماء دے اندر اخلاص اور اخلاق آ جائے تو حضور دے دین دے کم نو چار چاند لگ یقین فرمایا۔ اگر کسی بندے دے اندر صلاحیتاں زیادہ ہوں اور اخلاص نہ ہو، اخلاق نہ ہوئے، کم دے کامیاب، صلاحیتاں کم ہوں کہ اچھا نہ پڑھیا ہوئے، تھوڑا پڑھیا ہوئے، اور جو پڑھیا ہوئے وہ بھی پوری طرح رگڑا نہ کے نہ پڑھیا ہوئے، بس گزر گیا ہوئے، مگر اخلاص اور اخلاق اچھا ہوئے تو وہ تھوڑا جہی سونا وہ دے واسطے کافی ہے۔
وہ بڑے بڑے کام کر رہے بڑے کام کرے بڑے کام کرے بڑے کام کرے بڑے کام بڑے کام اے جڑیاں بیماریاں ہوندیاں نا حسد بغض کینہ حب جاہ اور میں تکبر غرور یہ زہر قاتل نے اور یہ کتاباں نال نہیں نکلدیاں یہ کسی دی نظر نال نکلدیاں بیٹھا کسی صاحب نظر دی زیر تربیت ران نالے بیماریاں دل وچوں نکل ہاں اس واسطے اللہ نے کوئی کتاب کلی نہیں بھیجی آپ نے محسوس ہوا ہے میں کیا اللہ نے کوئی کتاب بھی کلی نازل کتاب دے نال صاحب کتاب نو بھیجیا ہے کہ اس کتاب دے جو رموز اور لطائف اور معانی نے وہ سامعین اور اپنے تلامذہ دے اندر داخل کر دے ہاں ایک چیز میرے تجربات وچ میں وہ میرے ساتھی نے انہاں نال شیئر کرتے بعد اوقات ایسا ہوندا ہے کہ اللہ کسی بندے نو پسند فرما لیندا کسی ادا تو کسی رمز تو تے اللہ تعالی اپنے محبوب بندیاں چوں کچھ ہستیاں دی روحانی ڈیوٹی لاندن کے دی تربیت کرو اور اس دی روحانی تربیت کر کے اس بندے تو دین دا کم لیا ڈائریکٹ رسول اللہ اس دی تربیت کر اور اس بندے نے معلوم نہیں ہوندہ کہ میری واگاں کو کھچ رہے انہوں بچایا جاندہ ہے انہوں سمجھایا جاندہ ہے اور انہوں اس راہ تے ڈالیا جاندہ ہے جتھے دے واسطے فائدہ ہو تو حضرت صاحب آئیے بات آگے چلائیں ایتن علماء واسطے علماء بیٹھے نے علماء دی تربیت دا عالم ہوندا ہے اکثر تسی سنو گے پورا ادھا گھنٹہ نان سٹاپ گانا کڈ کے آخر تے آندن وما علینا الا البلاغ المبین اندازہ لگاؤ کیسے لوگ چنگیاں موٹیاں گانا کڈ کے پیچھے پہ پڑھ دے خاتمہ تھے فرمائے اس ویلے پھر میں نہیں لگتا ہے کہ یار انہیں بھی داربا یدربو پڑھی ہے پر انہیں اپنے نفس نو داربا یدربو نہیں کیتا خاص اپنے نفس نو بھی داربا یدربو کر لیندہ تو پھر ایدی زبان دے اندر صفائی آ جس بندے نے گالی برداشت کرنا نہیں سکھیا وہ دی تربیت مکمل نہیں حضور دی زندگی دیکھو میرے نبی پاک سرکار نے گالی دے جواب کسی نے گال نہیں نکالا یہی وجہ ہے حضور دی تربیت اور حضور دی تعلیم حضور دی تبلیغ مؤثر ہے اللہ قرآن فرما لے ایمان والو جس وقت ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ جدو کوئی تواڈے نال برائی کرے تو او دا دفاع احسن طریقے نال کرو ادفع باللتی ہی احسن وجادلہم باللتی احسن طریقے نال مولوی صاحبان بیٹھے ہو میں حافظ نہیں کسی کوئی اٹھاؤں تا لفظ ہو جائے تو میں دس لیا جائے میں غصہ نہیں کرتا میں کردہ ہوں دسنا سی کرنا اللہ گواہ نہیں کرتا جدو غصہ کرنا چھڑ دینا ہے وہ ممبر چھڑ دینا ہے کیونکہ غصے والی تھا نہیں جتنی دیر تک مبلغ دا دماغ کول نہ ہوئے ٹھنڈا نہ ہوئے وہ تبلیغ کرن دی اہلیت ہی نہیں رکھتا مبلغ دا حوصلہ بلند ہونا
ہونا چاہیے تھا تبلیغ اللہ فرما دین ہو سکتا ہے تواڈے درمیان عداوت ہوئے وہ تواں گالاں کڈدا رہے جدو لڑو نا تے پھر بھی اینی کو گنجائش رکھیا کرو کہ جدو دوبارہ راضی ہو نظرہ نہیں ہے نا ہون بے میں نو انج بھی آندا رہا کیونکہ اللہ فرماتا ہے بعد اوقات ایسا ہوتا ہے تواڈے اور انہاں دے درمیان بینک و بینہ عداوت تواڈے درمیان عداوت ہوندی لیکن پھر تسی راضی ہوندے ہو کانہ ولی حمیم تے تسی ایک دوجے دے گہرے دلی یار بن جاندے تو دوستو عزیزو دین نو جس وقت بھی اساں تاریخ اٹھائیے ہمیشہ دین مخالف قوتاں دین تے اتے حملہ آور رہی اور ہر دور دے مسلمانہ نے ادھے تے محنت کی تھی صرف مولویاں محنت نہیں کی تھی میں یہ کہہ سکنا کہ علماء دی محنت زیادہ ہے مگر عوام الناس نے ہر جگہ تے علماء دا ساتھ ہر دور دی عوام اہل سنت نے ہر دور دے علماء اہل سنت دا ساتھ اور عوام دی طاقت تو بغیر علماء کم نہیں کر سکتا عوام ساڈے نال چل دیئے تو پھر قوت بن دی اور دین دا کام ہوتا ہے عزیزان محترم تو اس وقت جس چیز دی فوری ضرورت ہے اہل سنت وہ ہے سب تو پہلے سنی بنے مطلب تسی پہلے خود تے او بن لو جڑا دوجیاں بنانا چاہندے سب تو پہلے سنی ہونا چاہیے پرابلم کی ہے جڑا دیوبندی ہے وہ سب تو پہلے دیوبندی جو رافضی ہے وہ سب تو پہلے رافضی ہے اہل حدیث سب تو پہلے اہل حدیث بعد بزنس مین ہے بعد زمیندار ہے بعد سیاستدان ہے بعد ہر کوئی ساڈے سنی سارے دے ساجے ہو جائے اسی زیادہ ماں سنکول مائنڈ رہنا چاہیے پر آپ نو سنی ہونا چاہیے اور اپنے آپ نو سنی مننا چاہیے اور اپنے آپ نو شک چ نہیں اس یقین نال مالا مال کرنا چاہیے کہ رسول اللہ نے صحابہ اور آل پاک نو جو دین دسیا سی ساڈے کول 1500 سال تو وہی چلدا اسی حضور دے دین دے امین اسی وراثت مصطفیٰ دے وارث اسی صحابہ پاک دے عشق دے وارث جو دیکھیے آپ نو جو عرض سمجھا رہا کہ بھئی ایک سوال پیدا ہوندہ قوماں دے مزاج ہوندے یا فلانی قوم ہے جی ہندو کنجوس ہوندے نے پٹھان ہیں جدے ہوندے نے ہوندہ ہے نا سکھ ہیں جدے ہوندے نے اور طبیعتہ ہوندی ہیں فرق ہے نا جی ایویں سنیاں دا بھی ایک مزاج اور ایک طبیعت ہے آپ اس نو دیکھ لینا کہ وہ کتھے ملے گا ہون کی نہ کول سنیاں دا مزاج اور سنیت دی طبیعت ہے کہ رسول اللہ بال مبارک کٹوا رہے نے آخری حاج دے حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور دے صحابی نے انہوں دے ہاتھ وچ استرا اور حضور حج فرمائیے قربانی کی تھی اور سرکار اپنے بال کٹوانے تو جدو حضرت معمر استرا لے کے حضور دے سر انور تے رکھیا نا کہ صحابہ پاک نے جھرمٹ پا نہ اس وقت تک آیت آئی ہے کہ انہاں والاں وچ برکت ہے نہ حضور نے کسی خطبے وچ ارشاد فرمایا ہے انہاں وچ برکت ہے نہ اللہ نے حکم دیتا ہے نہ شریعت دا قانون ہے والاں وچ برکت ہے ایک دسیا نہیں گیا لیکن قرآن و سنت نے ایک مزاج بنایا سی صحابہ دا کہ حضور دے نال جڑی شے بھی لگ جائے برکت والی ہو جاندی ہے آپ
نو سمجھ آئی حضرت کے نہ آئی ہن اس دور وچ اجے بندے کوئی نہ پیدا ہوئے جڑے پوچھدے بے لکھیا کتھے جے جڑا کردے پے میری بات سمجھے کہ نہ سمجھے اس دور وچ اے بندے پیدا نہیں سن ہوئے جڑے یہ سوال کردے بھئی سانوی 23 سال نبی پاک نال ہو گئے رہندیا اساں تے نہیں سنیا میں نبی پاک آکھیا ہوئے میرے وارائیں برکت یا یہ کتھے لکھیا جے وہ اے پوچھن والے جے جمے کوئی نہ اے سختی بھی سن پئی بس جیڑا کام کریو آندے نے لکھیا کتھے توجہ ہے تہاڈی مہربانی ہے تہاڈی تسی سمجھ رہے ہو اس سرکار ہے جڑے ساڈے لبرل نے بھلا یہ بھی کوئی دین ہے آپ جو یہ کر رہے ہیں حضور دے وال مبارک تے جدو جھگڑا ہون لگا اجتہام ہو گیا اور جھگڑا ہون لگا تو حضور نے فرمایا ٹھہرو رک جاؤ تو چاہی دانا اس بدعت تو منع کر دے کیونکہ شارع علیہ السلام خود موجود ہی بدعت ہو گئی اور یہ واقعی بدعت سی میں اپنے لفظ ادا ذمہ دار ہاں کہ یہ بدعت سی کیونکہ پہلے اس دی کوئی مثال موجود نہ اللہ حکم دیتا ہے نہ اللہ دے رسول حکم دیتا ہے یہ بدعت ہوئی تو شارع علیہ السلام دی موجودگی ہوئی حضور خود موجود نہیں وچ تشریف فرما نے تو صحابہ نے عمل کیتا تو نہ ٹھہرو مامر تو میرے وال اتار پھر انہاں تقسیم کر دیں آپ نو سر سمجھ آگئی کہ نہ آگئی حضور نے فرمایا انہاں تقسیم کر دیں تو بھائیا کسی نے ٹوپی وچ سیل ہے خالد بن ولید جو ہے حضرت اور کسی نے سنبھال کے رکھ لے تے پیالے وچ پا کے پانی والا مبارکہ والا دینا بیماراں نو صحت ملنی بھائی صاحب اے سنی مزاج وجود چاہ رہے ہیں آپ نو مسئلہ سمجھ چاہ رہے ہیں کہ سنی مزاج وجود چاہ رہے ہیں سنی مزاج دا جنم ہو رہے ہیں حضور دے سامنے میں اپنے لفظ نہ کروں کہ سنی مزاج امپروومنٹ ہو رہی ہے امپروو ہو رہا ہے وہ اپنا وجود بنا رہے ہیں اور حضور موجود نہیں سر آپ نو سمجھ آ گئی اس تو بعد حضور نے ناخن اتارے کیا اتارے ناخن مبارک تو آپ اور میں سارے جاننے ہیں کہ ایک کوئی پاک چیز تے نہیں نا ہوندی جدو جسم نال جدا ہو جانا جی تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جس وقت وہ ناخن اتارے تو صحابہ پاک نے تھلے ہاتھ کر دے تھوڑا جا اور اگیا ہو یہ سنی مزاج ہے یہ اس دورے پایا جاتا ہے پھر وہ دی مثال میں اس دورے بھی دیا اس سر صحابہ پاک نے رکھ لے اور وصیت فرمائی حضرت امیر معاویہ نے کہ جدو میں فوت ہوا اے میری آنکھاں تے رکھے حضور دے ناخن میریاں بھائی صاحب روڑا نہ پایا کرو گلہ سمجھن دی کوشش کریا کرو 2 + 2 4 ہوں نے روٹی منہ لو کھائی دی کان لو نہیں کھائی دی جڑے حضور دے ناخن نال اتنا پیار کر دینے وہ حضور دے حسن تے حسین نال کتنا پیار کر دے ہو آپ نو سمجھ برکت دے بھائی صاحب بہت اچھے لوگ ہو تسی اور میں تھوڑی تقریر شاید گھٹ کر دا لیکن چونکہ تسا اے سی لایا ہے تے گرمی نہیں لگ رہی لہذا ہو سکتا ہے 5 منٹ زیادہ ہو جائے اللہ اپنو برکت میں دل دی گل ساری توڑنا شیئر کر حضرت صاحب مسئلہ سنی حضرت صاحب مسئلہ سنی حضور وضو فرما رہے ہیں چونکہ میں بھی ایک بار درس نظامی پڑھی ہے پوری دستار فضیلت تک تو جنہوں موقوف علیہ صدے نے ساڑھے علماء اپنی زبان تو میں اتنا کو پڑھیا سی پانی دی اقسام کہ جیڑا پانی ایک بار استعمال ہو جائے کوئی مائع مستعمل ہوتا ہے تو مائع مستعمل دی تعریف ہے کہ وہ پاک
ہوتا ہے پر پاک کرن دی صلاحیت او دے وچ نہیں رہندی وہ خود پاک ہوندا ہے پر پاک کرن دی صلاحیت او دے وچ یعنی جس پانی نال تساں ایک باری وضو کیتا ہے او دے نال دوبارہ وضو کر سکدے نہیں اور بڑا مزیدار بات ہے ان دا پینا مکروہ ہے او دا پینا مکروہ ہے نہیں پینا چاہیے نہ پیو لیکن ایک کام حضور کے سامنے ادو ہویا جدو حضور نے وضو فرمایا توجہ ہے آپ دی حدیبیہ دے مقام دی گل ہے حضور نے وضو فرمایا جس وقت حضور نے وضو فرمایا تو صحابہ پاک تھلے ہاتھ کر اے سنی مزاج ہے نہ جانے من ہن میں پوچھنا ہے کتھے لکھیا جب حضور فرمایا ہوئے کہ میرا وضو دا پانی تھلے نہ جان دیا بھئی کدے تسی لکھیا پڑھیا میں تے اجے بھی کدے لکھیا نہیں پڑھیا ایڈی ترقی ہوگی گوگل آ گیا تسی کوئی حدیث نہیں کر سکتے کہ اللہ فرمایا ہوئے یا اللہ دے نبی فرمایا ہوئے بھئی تسی اے پانی استعمال کر لو نہیں لکھیا شریعت کہہ رہی ہے مکروہ ہے لیکن ہاں قرآن نے یہ ضرور رکھا ہے وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَكِّرُوهُ پھر ان آیات نے صحابہ دا ایک مزاج بنایا جدو فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی تو ایک مزاج وجود ہے جدو اللہ فرمایا کہ جو آدمی ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یاکلون کے محبوب دی بارگاہ وچ حجرے تو باہر بھی اونچی نہیں بولنا تو مزاج وجود ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ نبی سے آگے مت بڑھو ایک مزاج وجود ہے سر آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا لا تجعلوا دعاء الرسول جی میں آپس سے گفتگو کر دے ہو نبی نال انج نہ کرو ایک مزاج وجود ہے آپ کو توجہ ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ نبی دی بارگاہ وچ ہولی گل کرو اونچی نہ بولو اگے نہ چلو جی میں آپس سے گفتگو کرتے ہو انج نہ کرو بغیر اجازت تو اندر نہ جاؤ کام ہو جائے تو اس تو بعد بیٹھو نا یہ جو آیات سن انہوں نے ایک مزاج کریٹ کی اور وہ مزاج ہی سنت کہلاندہ ہے انہوں نے بریلوی آندے نہیں سر آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے اور آپ کو خیر عطا فرمائے کہ بندے آندے نے بھئی کی تسی لبنے پھر دیو میں کہا جناب ایتھے آؤ حضرت عبداللہ بن عمر اٹھ آتے پھڑے ہیں این جاندے نے نال نے پوچھا بھئی خیر بلا وجہ اٹھ گمائی جا رہے ہو فرمایا وجہ دا نہیں پتا ایتھے میں حضور نو انج کر دیا ویکھے میں چنگا لگ رہا یہ سنی مزاج ہے حضرت عثمان غنی وضو کر رہے ہیں تو وضو دے دوران مسکرائے جو وضو کروا رہے ہیں انہوں نے پوچھا کہ مسکرانے دی وجہ کوئی نہیں حضرت کیوں مسکرائے ہو فرمایا وجہ دا میں نہیں سی پتا میں حضور نو کروا رہا سا تے سائیں مسکرائے سا تو میں تے سائیاں دی ادا کر رہا ہوں بھائی توجہ ہے تھوڑی حضور دا ممبر پہ آتی تھے عبداللہ بن عمر جی تھے حضور دے قدم شریف ہوندے سن حضور بیٹھ دے سن وہ تھے ہاتھ لا کے تھے پہ کر ان کو میں نہ کہ دکھاؤ کتنے لکھیا ہے پاجی یہ لکھیا کوئی نہیں ہوندا ہے اندر مزاج ہوندا ہے بنے آپ کو سمجھ آ رہی نا حضور صحابیہ دے گھر تشریف لے گئے تے مشک نہ منہ لا کے پانی پیتا سرکار تشریف لے گئے ان اندروں چھری لے آندی تے جتھے حضور دے ہونٹ لگ گیا اوتھوں کٹ لیا ایتھے ہوری کسے دا نہ لگے جتھے میری سرکار دا لگا یہ کوئی لکھی ہوئی گل تے نہیں نہ پا سکتے مزاج ہوندا ہے ایک بچہ گھر گیا اپنی امی نے دسیا صحابیہ نو کہ اماں جی میں اذان حضور دے سامنے پڑھی ہے تے حضور نے میں نے انج پیار نال ہاتھ پھیریا ہے تے ماں جی فرمان لگے دوجے وال کٹا لیں جتھے سائیاں دا ہاتھ لگ گئی وہ نہ کٹائیں میں جی یہ لکھیاں پڑھیاں نہیں ہوندیاں یہ مزاج ہوندا ہے آپ کو سمجھ آئیے کہ نہیں ہن کو بندہ غیرت مند ہوئے کوئی بندہ غیرت مند ہوئے تو انہیں تو پوچھئے میں کتھوں لئیا کیڑی دکان تو غیرت لبدی یہ دکانہ تو نہیں لبدی مزاج ہوندہ ہے آپ کو سمجھ آئی کہ نا تو سنیت ایک مزاج دا نا ہے سنیت ایک اپنا ٹیسٹ ہے سنیت اپنا ایک ذائقہ ہے بھائیا ساری دنیا میرے نبی دے روزے الکنڈ کر کے ٹر دی میں کوئی فتوہ نہیں لاندہ کہ ٹرنا من ہے لیکن تسی کسی سنی دیکھو گے کہ حضور دے روزے الکنڈ نہیں کرے گا لکھیا کوئی نہیں مزاج ہے آپ نے سمجھ آئی کہ نہ آئی آپ مدینے
شریف جاؤ گے سارے دنیا دے سنی آؤں شام تو آؤں نے لبنان تو آؤں نے میں سارے سلام کرنا سارے کرم والے وہ حضور دے روزے تے جاندے نے سلام کرتے ہیں اگاں لنگ جاندے نے میں فتویٰ نہیں لا رہا بھائی گناہ ہے گناہ نہیں ہے جائز ہے آپ سلام کر کے گزر جاؤ روزے شریف الکنڈ ہو جائے تو فتویٰ علماء نے نہیں لایا لیکن جڑے ساڈے پاکستان دے سنی جے نا یہ کنڈ نہیں جے کردے ہن تسی آکھو لکھیا کتھے تے میں آکھاں پاجی لکھیا کوئی نہیں انہاں دا مزاج آپ نے سمجھ آئی کہ نا یار دی نسبت والی ہر شے دا احترام کرتے پیر سید مہر علی شاہ صاحب مزاج اہل سنت کی بات ہو رہی ہے نا پیر سید مہر علی شاہ صاحب مدینے گئے میرے منیر وچ لکھا ہے تو آپ نے فرمایا خدام نو جڑے نال مرید سن حلوہ پکاؤ بھائی حلوہ پکا کے انہوں نے پوچھا حضرت صاحب خیر ہے آج حلوہ بنوایا جائے فرمایا دعوت ہے حضور کنہ دی فرمایا یار آ جڑا مدینے شریف دی گلی چ کتے نے نا آج انہوں دی مہر علی دے گھر دعوت ہے تسی آپ کوئی کتھے لکھیا ہے باجی لکھ لکھا کوئی نہیں یہ مزاج ہے یہ مزاج اہل سنت ہے حضور سرکار دی نسبت والی ہر شے دا احترام اور ادب کرام جو ہے یہ اتے اگر میں تقریر کرتا جاواں یہ ہزاروں مثالاں کتب حدیث وچ موجود ہزاروں سینکڑوں نہیں درجنوں نہیں ہزاروں تے میں بھی پڑھیاں کچھ مستحضر فی الذہن ہیں کچھ نہیں یاد مگر ہزاراں دی تعداد وچ یہ مثالاں صحابہ پاک دی زندگی وچ ملدیاں جنہاں نے حضور سرکار دی ذات اقدس نال عشق کیتا ہے میں طالب علمی دور وچ صحابہ دا عشق رسول ایک کتاب پڑھی تھی مولانا محمد اکرم رضوی صاحب وہ ایتھے نزدیک دے تواڈے انہوں نے اس موضوع تے بڑا خوبصورت ایک مقالہ لکھیا سی اور بھی بہت ساری کتاباں میری نظر تو گزریاں اور کتب سیر پڑھ دیاں وہ نظر وچ اور بھی چیزاں گزریاں تو سن پتہ لگ گیا کہ سنی مزاج کس شے دا نام سمجھ جو ہے تواڈی عزیزاں نے من اس مزاج دی ترجمانی کی دیا میرے اعلیٰ حضرت بولے تو قرآن دی سایتہ مفہوم بیان کیتا کل ان صلاتی و نسلی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین سنت کیا ہے کرو تیرے نام پہ جا فدا کرو تیرے فدا ان کے لوگ سنیوں نجدہ کی دعوے زمین و زمان تمہارے لیے مدینہ بتا تمہارے لیے بھائی صاحب ہے سنی مزاج عزیزان من میرے سنگیوں میرے لیے یاد فرما لو جڑے بھائی صاحب ساڈے بہت اللہ انہاں جنت عطا فرمائے انہاں دی سالے ثواب بھی یقیناً عاشق رسول تی تائیں تے ختم شریف عشق رسول دی گل پی او رسول دی اللہ اون دے روحانی درجات بلند کر دے ساڈے ساتھی دے پاجی گل رمز دیے اللہ آپ نو سارے نو حضور دا عاشق بنایا ہے وہ عشق وچ ترقی ہوئے عشق بڑے منزلہ آسان کر سکتا ہے جڑے مسئلے عقل نال سمجھے چ بعد اوقات نہیں نہ ہوندے وہ عشق نال سمجھے چ اوویں آ جاندے آپ کو میری بات دی سمجھ آئی کہ نہ بعد اوقات عقل دی سمجھ چ مسئلہ نہیں آوندا جدوں عشق آوندا ہے وہ ایک منٹ وچ حل کر کے پاسے کر چھڑدا اللہ عشق رسول عطا فرمائے ہاں جی عزیزان محترم فقیر عرض کرتا ہے کہ دنیا دی ہر چیز اچھی ہے جو اچھی ہے وہ اچھی ہے جو غلط چیزیں انہوں نے تو اللہ منع کر دیتا ہے باقی اچھیاں نے بھائی سب تو اچھی ہے کہ سانو نبی پاک سرکار دی نسبت حاصل ہے اور حضور دی محبت حاصل ہے
کچھ بندے آئے انہوں نے آخیا سی دنیا تے آیا کاروبار کریں بڑی گل ہے بھائی کوئی آئے شادی کرن کوئی آئے بچے پیدا کرن تے فوت ہو جانا ساڈا معیار نہیں ساڈا معیار عشق دا ہے اعلیٰ حضرت امام برکت امام اہل سنت نے وصیت فرمائی کہ میری قبر اتنی گہری رکھا جائے کہ میں کھڑا ہو سکا توجہ ہے میں کھڑا ہو سکا حضرت کیوں فرمایا میری قبر حضور ہونا ہے تو میں چاہنا میری سرکار آن تے میں اٹھ کے استقبال کران اسے سنی مزاج کہتے ہیں جانے من عزیزان من سنی دا ایمان رکھی رکھیے دہن میں زبان تمہارے لیے سارے نے قرض کرنا تسی میرے تو سیانے ہو کھڑکی لگی ہے کسی پوچھا کیوں لائیے سیانے آکھیا ہوا واسطے عاشق آکھیا بھائی ان جاک اذان دی آواز آن دی رہے ہوا موڑ بھی آنی ہی رانی سانو آکھنا یہ چاہیے ہے باسی دنیا اتے اللہ تے اللہ دے رسول دی نوکری واسطے زندہ دنیا تے آپ پہ آ جان دیئے تے آن دی ران دیئے اسی میں مثلا نے دعویٰ کر رہا کہ بھئی میں تے اپنی زندگی دین واسطے دیتی تے تو انکی لگتا ہے اسی روٹی کو نہیں کھانا سانمی دندہ پہ ہمارا تو اسی دکانداری کرو تے آنکھوں با دکان باننا ہے با بچیاں دے رزق بنے رہے جیوندے اسی حضور واسطے پائیں کارخانہ لایا ہے تو کارخانہ لایا ہے تو ٹھیک ہے کارخانہ بچیاں دی روزی واسطے اللہ روٹی دے وے دے جڑا دین دا حصہ ہویا وکھرا کرانگے بچیاں دا وکھرا کرانگے لیکن اسی زندہ کارخانیاں واسطے نہیں زندہ مدینی شریف آلیاں واسطے زندگی امانت میرے پاک نبی سرکار دی سنی مزاجے وے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جا تمہارے لیے صاحب رحمت اللہ ساڑھے بہت بڑے عالم گزرے نے علماء واقفیت توڑی آپ دے اس میں گرامی تو گجرات دے سن بہت بڑے عالم سن اعلیٰ حضرت دے نامور فیض یافتہ لوگاں جو آپ دی ہستی ہے مفتی احمد یار خانوی صاحب رحمت اللہ علیہ مفتی صاحب نیت المناجی جی لکھ دینے کہ جدو بندے مرنا ہے نا تو فرشتہ سوال کرنے تے ترائے قسمہ دے جواب دینے بندے بھائی جی نہ لطف لینا ہوئے انہاں نال گل آپ فرما دیں میں ترائے قسمہ دے جواب دینے بندے ایک یہ ہونے نے جنہ آکھنا ہے ہاں ہاں لا ادری وہ ساری زندگی حساب ہی کرتے رہے کہ کنے گھٹ گئے نے تے کنے ود گئے نے انہوں نے پتہ ہی کوئی نہ لگا وہ قبر حضور بھی ہونا انہوں نے کہا بھئی لا ادری ہم نہیں جانتے کہ یہ کون ہے کچھ ہونے نے جنہ آکھنا ہے ہوا رسول اللہ جاءنا بالبینات یہ تو اللہ کے محبوب ہیں ان کی تو ہم نعتیں پڑھا کرتے تھے بھائی ہم تو ان کے غلام تھے ان کی ہم باتیں کیا کرتے تھے ان سے ہماری محبت ہے ان سے ہمارا پیار ہے شکر ہے وہ جلوہ گر ہو گئے کچھ ہی ہوں گے تریجی قسم دے بندے پتہ کیڑے ہونے انہوں نے آکھنا ہے پتہ سن ہے پر دسنا نہیں انہوں نے تو پوچھو با نوکران دی سیان ہوئی جی بس سواد ہے نا پھر یہ نوکری کیتی ہوئے تو پھر ایمان ہوندہ ہے مفتی صاحب فرما دینے ہیں کہ انہاں بندے آکھنا ہے اسی نہیں دسنا انہاں تو پوچھو بھئی یہ کون نے پھر سواد دیتا ہے کہ او آکھنا ان چھڑ دیو اے ساڑھ ہے اے زیادہ مزہ ہے اے سب تو اتلی منزل ہے کہ حضور فرمانے میرا ہے اور اے کدو فرمانا نہیں جدو اساں دنیا تے آن دیانا ہے اسی حضور دے کسے مائی دے لال دی مجال نہیں سانو سجا کھپا کر کے سنی نو سنی ہونا چاہیے سب تو پہلے سنی نو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں سنی ہاں کسے نہ لڑنے دی ضرورت نہیں کسے نہ لڑنے دی ضرورت فرقہ واریت کرن دی ضرورت کسے نہ گال کڈن دی ضرورت لیکن اپنی تھاں چھڑن دی بھی تے ضرورت نہیں اے جڑے کبوتر والے ہوندے ہیں کبوتر رکھے ہوندے جنہاں کبوتر بازی وچ ایک ٹرمینالوجی یوز ہوندی ہے اج کل جیٹھ دا مہینہ ہے تے کبوتر باز بڑے کبوتر اڑاندے شاید کوئی تواڈے وچ بھی بیٹھا ہو میں اودے نال لڑدا نہیں پیا ویسے انہاں دی گل پیا کر وہ اس کبوتر
कबूतर नूं अच्छा समझते हैं जिहड़ा ज़्यादा लंबा उड़े, जिसले शाम हो जाए वो छत्तां ते चढ़ जाते हैं बत्तियां लैके भी